چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ، لاریب اور ہدایت والے کلام کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے۔ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا۔ ذلك هو الفوز المبين، یہی کھلی کامیابی ہے۔ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا یعنی مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں
اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، قرآن کریم کے نور سے اللہ ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کا موضوع ہے بہتر کون، اور ایک وہ ہے کہ جسے آپ بہتر کہیں، ایک وہ ہے جسے میں بہتر کہوں، اور ایک وہ ہے کہ جسے کوئی انٹلیکچوئل آدمی بہتر کہے، اور ایک وہ ہے جسے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر فرمائے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی شان والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے بہتر کہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کی شان والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمان سکھا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ خلق الانسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ میں قربان جاؤں وہ جسے بہتر کہیں، جو فرماتے ہیں بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، جسے وہ بہتر فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بہتری کے کس اعلیٰ درجے کے اوپر آدمی فائز ہوگا۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اپنے معاملات کا محاسبہ اور جائزہ بھی لیتے جائیں گے کہ جنہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا ہے، کیا ہمارا شمار ان میں آتا ہے؟ کیا ہم وہ کام کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اس ڈگر پر جو ہے وہ اس رستے پر چلنے والے ہیں؟ اس پر ہم انشاءاللہ غور بھی کریں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ آئیے ابھی عمر بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ شاہ صاحب اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور حضرت مولانا قبلہ نقیب عارف مدنی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا نقیب بھائی، اللہ آپ کو چمکتا دمکتا رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جان ہے وہ جان ہے وہ جہان
یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں تیرے جیا سونا کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك لقد خلقت كما تشاء یہی ہے کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لباتے جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی عقل لباتے جے ہووے کوئی مینوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں سونا تیرے جیا کوئی نہیں سانوں تے ہے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں نبی تو سائیں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا سانوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں سانوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم میں نوتے ہے نہ پتا تیرے
فَقَطُّوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، سب کچھ چھان مارا ہے لیکن تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی اکل پاتے تاں جے ہووے کوئی، بس مینوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو، گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل منٹھار نو، آکھے حلیماں سعدیہ، آکھے حلیماں سعدیہ، تیرے جیا کوئی نہیں، آکھے حلیماں سعدیہ، تیرے جیا کوئی نہیں، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خوان، من موڑیا نبی سونیا، من موڑیا نبی سونیا قرآن تیرا ہے نعت خوان، عرب و عجم دے والیا، عرب و عجم دے والیا، سارا عرب و عجم واللہ عرب و عجم دے والیا، تیرے جیا کوئی نہیں، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، عرب و عجم دے والیا، عرب و عجم واللہ عرب و عجم، عرب و عجم دے والیا، تیرے جیا کوئی نہیں، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا، ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا، آقا سب کھاندے نے صدقہ تیرا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، واللہ سب کھاندے نے صدقہ تیرا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں،
آسمان زمین خان زمانہ مہمان کیونکہ سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں جنوں گواہ تیرے جیا جنوں گواہ تیرے جیا کھلوں گواہ تیرے جیا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں سونا تیرے جیا کوئی نہیں سونا تیرے جیا کوئی نہیں یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا سادہ سا اور پیارا سا اور آسان سا انداز ہے حضرت نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ کریم ان کی قبر میں اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہمیں اللہ کریم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، شانوں کا بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے جیا کوئی نہیں، یہ مضمون جیسے میں عمر بھائی سن رہا تھا تو قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، جیسے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ بھی جو شان ہے یہ خاص اس مقام میں معراج کی شب میں جو اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے، یہ حضور کی ہی شان ہے، دیدار بھی کرایا ہے اور کلام بھی فرمایا ہے، بتا بھی دیا اور ساتھ میں کیا کر لیا، چھپا بھی دیا۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرے جیا کوئی نہیں، حضور جیسے جمال والا، حضور جیسے کمال والا، حضور جیسے اخلاق والا، حضور جیسے کردار والا، حضور جیسے علم والا، حضور جیسی عظمت والا، حضور جیسی گفتار والا، حضور جیسی مہربانی فرمانے والا، حضور جیسی رحمت فرمانے والا، حضور جیسی سخاوت فرمانے والا، تیرے جیا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایک پورا مضمون ہے۔ انبیاء کرام بڑی شانوں والے ہوئے ہیں اور ان کی عظمتیں اور شانیں بڑی مسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالائی یہ دوست۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک معجزات بڑی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ ان سب سے ایک الگ شان والے ہیں، وہ بھی شان والے ہیں لیکن الگ شان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات ہیں۔ سبحان اللہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تنہا داری۔ اللہ کریم نے وہ سارے کمالات جو ہے وہ بدرجہ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے کہ آپ نے اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارا، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑی شان ہے، یہ بڑا کمال ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ انگشت مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کیا، پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ آقا کریم کی کیا عظمت ہے، شان ہے کہ تیرے جیا، آپ کو کہنا پڑے گا حضور کی شان کو پڑھ کر، حضور کے مقام کو پڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر یہ بندے کو کہنا پڑے گا تیرے جیا کوئی نہیں، جانوروں پر کرم کرنے والا، انسان کو انسانیت اور ہیومینٹی سکھانے والا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ میں اب اس پر اگر بندہ چل پڑے تو پھر چلتے ہی جائیں گے، اور اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور اس کی یہ بڑی عنایت ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جو ہے وہ فیض کی ایک بہار ہے کہ میں اگر اسی موضوع کو لے کر کے مبلغین سے گفتگو شروع کر دوں تو انشاءاللہ الکریم یہ ہمارا اللہ کی رحمت سے پروگرام پورا جو ہے گزر جائے گا اسی کے اوپر۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں،
یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور یہ امیر سنت کے دامن کرم کی کیا ہے بہار ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ایک لگاؤ جو ہے وہ آپ اس کا ذہن دیتے ہیں، تو جو جتنا اس میں سے لیتا ہے تو پھر اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ان باتوں میں جو ہے وہ سچا کرے اور ہمارے حال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ بہرحال عنوان پر، موضوع پر آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ رب العالمین گفتگو ہمارے پروگرام میں ہوتی رہتی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک یہ، بلکہ حشر جب قائم ہوگا تب بھی تو ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، حضور مقام محمود پر ہوں گے، اور کیا عظیم سبحان اللہ وہ ایک جو ہے وہ شان ہوگی، کیا اونچا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عنوان اور موضوع جو میں نے پہلے بتایا تھا، ہم اس پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، بہتر کون؟ تو نقیب عارف بھائی، قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی والا ہے یہ عزت والا ہے، یہ ایک جو ہے وہ بولیے کہ اس کو پذیرائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک معیار یہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں عزت والا اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقام والا ہے وہ وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ جی، یہ پرہیزگاری ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور یہی عزت کا معیار ہے۔ اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور مختلف مقامات پہ جب سوالات ہوئے تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا۔ میں یہاں ایک حدیث مبارک، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم قلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صدوق لسان تو ہم سمجھ گئے، سچی زبان والا جو سچ بولتا ہے، مخموم قلب کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخموم قلب ہر وہ متقی شخص ہے جس پہ کوئی گناہ نہ ہو، جس کے دل میں سرکشی نہ ہو، جس کے دل میں حسد اور کینہ نہ ہو، وہ مخموم قلب ہے اور وہ لوگوں میں افضل شخص ہے۔ تو یہ دل کی پاکیزگی، زبان کی سچائی، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی محمود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پذیرائی فرمائی۔ قرآن میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، کوئی بھی نفع نہیں دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کے حاضر ہوا۔ تو جہاں اور سنتیں ہیں الحمدللہ اس کی ترغیب بھی ہوتی ہے، وہاں دل کا جو خاص توجہ اور دل کے اوپر، جیسے ایھا الولد میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، میرے لیے تو تمہارا دل تھا، دل تم کیسا لے کے آئے ہو؟ تو دل پہ توجہ ہونی چاہیے، دل مرکز ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل اعضاء میں بادشاہ عضو ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں کسی مسلمان کا بغض، حسد یا کینہ تو نہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسی غلطی ہوتی نہیں، لیکن ہم اس کو اپنے دل میں اس طرح جگہ دے دیتے ہیں کہ رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی سچائی اور دل کی پاکیزگی عطا فرمائے کہ یہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات، اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جیسے ایک مشہور بات ہے اور
شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی علیہ رحمہ، آپ جب کسی سے ملتے، جیسے کسی سے ملے تو اس سے پوچھا کہ تیرے خیال کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا سوال ہے، تیرے خیال کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا خیال پاک نہیں ہوتا اس کا حال بھی پاک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اگر خیالات کو پاک کرنا ہو تو پھر کیا کریں؟ کہا جن کو اللہ نے پاکیزہ خیالات عطا کیے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو، اللہ تمہارے خیالات کو بھی پاک فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں مخموم قلب والا اور صدوق لسان والا مسلمان بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ دل کی بات آپ نے کی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جب مدینے سے ہو کر آئے ہیں تو دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آیا ہوں، کیا چھوڑ آیا ہوں؟ دل و جان یہ چھوڑ آیا ہوں، یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے والے ہیں انہوں نے اپنے یہ دل کا معاملہ یہ کس طریقے سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اٹیچ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، خود ہند میں ہے لیکن جان بھی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ دل بھی کہاں ہے؟ ہوش بھی کہاں ہے؟ خرد بھی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ دل کی کیفیت آپ دیکھیں، ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے، ذرا اپنے دل کا بھی مشاہدہ کرتے جائیں، اس پر بھی غور کرتے جائیں، اور یہ کیفیات بھی ادھر بھی دیکھتے جائیں کہ دل کہاں ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ یہ حاضر ہے۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، حضور کے روضے کے سامنے ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے تو کبھی خاک پہ پڑا ہے، کبھی عرش زیر پا ہے، سر عرش سر چرخ یا عرش کیا ہے، اس طرح کا شعر ہے۔ بڑی کیفیات کا بیان فرمایا ہے، اللہ ہمیں یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ وہ ایک اور ہے نا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ حضور کی عطائیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، اور اپنا کردار دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے جیسا گندا بندہ کہاں آقا کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ آ گیا ہے، اور یہاں سے عنایتیں ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے، پھر ہاں صبح آ رہا ہے، حضور کیسے مہربان ہیں آپ، مجھے بھی جو ہے وہ قبول فرما رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارا دل، ہم اندازہ لگائیں کہ کہاں جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ دنیا کے مال اسباب میں، دنیا کے معاملات میں، اسی کے اندر جو ہے وہ گھومتا رہے گا تو یہ ہمیں بھی یہیں پر جو ہے نا وہ دنیا کے چکروں میں کیا کرتا رہے گا، گھماتا رہے گا، ٹینشنیں جو ہے لگاتا رہے گا۔ اچھا خاصا بندہ ہے شاہ صاحب کی بلا، اور جو ہے وہ بزنس مین آدمی، ٹھیک ہے، کس بات پہ وہ غمگین ہو رہا ہے کہ مجھے اس بزنس سے 50 لاکھ روپے پروفٹ ملنا تھا لیکن 25 لاکھ روپے ملا ہے، نقصان ہو گیا ہے، میں قربان جاؤں۔ واہ بھائی، یعنی 25 لاکھ روپیہ کیا ملا ہے؟ پروفٹ، اور سوچا ہوا کیا تھا کتنا ملے گا؟ 50 لاکھ۔ تو بندہ کیا بول رہا ہے، کیا ہو گیا؟ 25 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ نقصان نہیں ہوا حضور، 25 لاکھ کا فائدہ، خالص فائدہ ہوا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی پھر بندے کو کیا کرتی رہتی ہیں، پریشان ہی کرتی رہتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں پلس ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مائنس ہو رہا ہے، تو پھر تو بندہ بولے ہاں یار یہ پریشانی والی بات، لیکن پلس ہو رہا ہے پھر بھی بندہ کیا ہو رہا ہے، پریشان ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دل کو جب تک دنیا میں لگا کے رکھیں گے تو دنیا کی محبت جب تک اس پر غالب رہے گی تو یہ ہمیں بھی یہیں پر جو ہے نا شاہ صاحب دنیا کے چکروں میں ہی گھماتا رہے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، جس وقت انسان اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا تو پھر دل وہ ہے کہ قبضے سے باہر نکل گیا ہے جی، اور پھر یہ دنیا کے چکروں میں ہی انسان کو لگا کے رکھتا ہے
اور دنیا کی فکروں میں ہی انسان کو لگا کے رکھتا ہے. کتنے ستھرے دل والے ہیں وہ افراد کہ جنہیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد بستی ہے. جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو اپنے سینے میں بساتے ہیں تو پھر ان کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی بسر ہوتا ہے. اور یاد میں بھی شاہ صاحب دیکھیں لوگ کتنے خالص ہیں یہ جی کہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. ادھر جانا ہی نہیں ہے، محبت غیر کی دل سے نکالو. یا رسول اللہ میں قربان جاؤں. امیر سنت میں کیا خوب کہا. جی شاہ جی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب سینے میں آتی ہے تو غیر کی محبت کو پھر وہ نکال کے پرے کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت کا ہی سوال کرنا چاہیے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں آ کے بستی ہے تو پھر بندہ اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی کرتا ہے. اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے محبوب راضی ہو. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، کہ کس عمل میں میرا محبوب راضی ہے، وہ کیا کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو، رب کی رضا مل جائے، وہ کیا عمل کروں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مل جائے. ہمارا موضوع جیسے چل رہا ہے کہ بہترین کون، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک افراد کے بارے میں، کچھ اعمال کرنے والوں کے بارے میں فرمایا یہ بہترین افراد ہیں، یہ بہترین افراد ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد کا یوں کہیں کہ خط کھینچ دیا کہ یہ بہترین افراد ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس پر عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں. یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل ستھرے ہیں، یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جن کی دل پاکیزہ ہیں، یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ ہے، ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہاں پر قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے کو دونوں کو بہترین کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سکھانے والا بھی بہترین، سیکھنے والا بھی بہترین. بہترین کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حضور نے قرآن سکھایا، اور کن لوگوں کو؟ جو بہترین افراد ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہیں حضور علیہ السلام نے قرآن سکھایا ہے. اب صحابہ کرام نے قرآن سیکھا، پھر قرآن کو تھاما ہے، قرآن کو پکڑا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان، دو باتیں ہیں نا جی. ایک ہے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنا ہے جی، اور دوسری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز کو دیکھا ہے کہ حضور قرآن کے احکامات پر عمل کس طرح فرما رہے ہیں. اور پھر تیسری بات جو اس کے اندر بڑی ذوق والی بات ہے شاہ صاحب، ایک دیکھیں آپ، میں غلطی کروں تو آپ مجھے بتائیں، سمجھائیں، ٹھیک ہے جی. میں غلطی کروں، نقیب عارف بھائی مجھے جو ہے میری اصلاح فرمائیں. قبلہ خالد مدنی، یہ جو ہے ہم قرآن پڑھیں اور اس میں پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو خالد بھائی جو ہے یہ اصلاح فرمائیں، یہ حافظ ہیں، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے جی. اور ایک طرف ہم ہیں، اور ایک طرف کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہے ہیں. کیا بات ہے. جہاں جو سیکھنا ہے وہ بھی کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. اور اعمال کے اندر کس طریقے سے پرفیکشن ہونی چاہیے، یہ بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تربیت فرما رہے ہیں. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. بہترین وہ ہے جسے رب نے قرآن سکھایا ہے، کیا بات، علم القرآن کہہ کر. واہ واہ. پھر وہ بہتر ہو گیا جو رب کے سیکھے ہوئے سے سیکھتا چلا گیا. واہ واہ واہ. وہ کہا نا کہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے. کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن تو کلام باری ہے، اس کی تو شان ہی جدا گانا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا کلام بھی غیر فصیح ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا گیا نا وہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں،
بلکہ جسم میں جان نہیں. کیونکہ کلام الہی جو ہے یہ ایسا معجز کلام ہے کہ جس کے آگے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلاغا اپنے جو سر ہیں وہ جھکا کے رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ قرآن کو مطلب اس میں کیا نقص نکالا جا سکتا ہے، اس میں کیا کمی ڈھونڈی جا سکتی ہے. رب العالمین جل وعلا نے وہ کلام اپنے حبیب کو سکھایا ہے، اور حبیب نے جن کو سکھایا ہے رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. ان کا شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو واپس شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہوں نے میرے محبوب سے قرآن سیکھا ہے ان کے دل اتنے ستھرے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر تقوی کو نقش فرما دیا ہے. تقوی وہ جو اس امت میں بہترین ہونے کا معیار قرار پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونے کا معیار. مرحبا. جی سبحان اللہ. جی شاہ جی. یقیناً جیسے خالد بھائی نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ میں عرض جیسے کر رہا تھا کہ جن کے دل ستھرے ہیں وہ پھر پاکیزہ دل والے، جن کے دل کو تقوی نصیب ہو چکا ہے، وہ پھر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی بسر کرتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو قرآن پڑھنے کا ارشاد فرمایا. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے قرآن پڑھا کرو. کیا یہ امتی کے لیے کافی نہیں تھا؟ کافی ہے یہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ تم قرآن پڑھا کرو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہتریاں بھی ارشاد فرما رہے ہیں. تمہیں بہتر ہے، یعنی یوں کہیں گے ایک تھپکی کا ہے، موٹیویشن ہے. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے ہیں. اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن اٹھانے والے کون ہیں، اس سے کیا مراد ہے. کہا یا تو حفاظ ہیں، یا علماء ہے، یا صوفیاء ہیں. حفاظ قرآن کے ظاہری معنی کی حفاظت کرتا ہے، عالم اس کے معانی کا حفاظت کرتا ہے، اور صوفیاء اس کے اسرار و رموز کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ہے قرآن اٹھانے والے. اور شب بیداری کرنے والوں سے مراد تہجد گزار ہیں. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ جو قرآن اٹھانے والا ہے، چاہے وہ حافظ کی صورت میں ہو، عالم کی صورت میں ہو، صوفیاء کی صورت میں ہو، ان کی شان ہی بلند ہے. یہ سارے وہ ہیں کہ جو قرآن کی حفاظت پر مامور ہیں اور شب بیداری کرنے والے تہجد گزار. ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرمائے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے اچھا کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ اچھے کی اچھا بتا دیا جائے کہ کون ہے اچھا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں وہ سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے. مرحبا. قرآن کی تلاوت کرنے والا یقیناً سب سے زیادہ اچھا ہے. جہاں پر یہ احادیث اور حضور علیہ السلام کی مبارک زبان حق ترجمان سے ہی جاری ہوا، اسے اچھا کہا گیا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی میں بھی غور کروں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے فرد کے بیان فرمائے ہیں، اس کے بعد ہمارا عمل کیسا ستھرا ہونا چاہیے. بلکہ اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن پاک سے وہ کیسی محبت کرنے والے، اولیاء کرام قرآن پاک سے کیسی محبت کرنے والے، علماء کیسی محبت کرنے والے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں. یہ وہ ہستیاں جو ساری ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوں تو یہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں تو وہ فجر تک قرآن پاک کی رات گزر جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں. دن کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. بزرگوں کا رمضان میں کیا کیفیت ہے، دن کو بھی قرآن ختم ہو رہا ہے، رات کو بھی قرآن ختم ہو رہا ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ انہیں پتہ ہے ان ہستیوں کو کہ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے. یہ اچھے افراد ہیں. اپنے آپ کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں تو ہمیں بھی قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا. علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں.
آسان سی تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر جو امیر علیہ سنت کا ایک بتایا ہوا تعلیم القرآن پڑھ لیں جی، اب تو صراط الجنان بہت زیادہ آسان شارٹ ورژن آ گیا ہے ماشاءاللہ جی، یہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک اچھا نالج ملے گا. کچھ مزید فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہاں ایک بات جو ہے آپ کو سناتا ہوں، شاید واقعہ ہے جی. میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر بیٹھا ہوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اور خالد بھائی کو تو پتہ ہی ہے، خالد بھائی کو ہی پتا تھا کہ میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، اور وہ بھی ایسے ہی بس. اچھا اس دن مزے کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، ہم پروگرام میں بات ہی ہم نے یہ ہاسپٹل اور اس طرح کی اور وہ ہو گیا بہرحال معاملہ جو بھی ہونا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں، بچہ میرا جناب اندر ہاسپٹل میں ہے، 11 ربیع الاول شریف کا جو ہے وہ دن ہے، اور اب میں جو ہے نا میرا جو بچہ تھا یہ P2 کیٹیگری میں تھا، پریورٹی 2 پہ تھا. جب ایمرجنسی میں آپ بچے کو لے کر جاتے ہیں تو اس کا ایک P1 ہوتا ہے. P1 وہ ہوتا ہے کہ جس کو فوراً امیڈیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے دینا ہوتا ہے، اور P2 پریورٹی 2 جو ہوتا ہے تو وہ بچہ وہ ہوتا ہے جو اسٹیبل ہوتا ہے کچھ، یعنی یہ کچھ ٹائم کیا کر سکتا ہے، یہ گزار سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ چیک اپ اس کا ہونا چاہیے. تو اس میں تھوڑی وہ بعض اوقات رش بھی ہو جاتا ہے، تو P2 میں وہ یوں باری آتی ہے. اب میں ایمرجنسی کے باہر بیٹھا ہوں اور ہمیں انہوں نے کہا جی آپ جا کے باہر بیٹھیں، ہم آپ کو جو ہے نا وہ آواز دیں گے جب آپ کا نمبر آ جائے گا. خالد بھائی سے جو ہے وہ کچھ بات چیت بھی ہوئی، خالد بھائی نے بڑی مہربانی بھی فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یاد رہے گا، زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یاد رہتی ہیں، تو یہ بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ جو میں مدعے پر آؤں کیا ہے، میں جناب ادھر باہر بیٹھا، پہلے میں کھڑا رہا ادھر، اچھا کھڑے تھے ادھر ایمرجنسی کے باہر، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جو ہے نا وہ ہٹ کے آپ ادھر، یہ ہم نے چیئرز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں نہ کھڑے ہوں دروازے کے سامنے. اور لوگ بھی تھے، میں بھی ساتھ میں کھڑا تھا. اب میں جناب ادھر جا کے بیٹھ گیا تو میرے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، مجھے کہتا ہے آپ مفتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں. مجھے کہتا ہے آپ عالم ہیں؟ اچھا پنجابی میں جیسے بندہ کہتا ہے نا یار مغرور ہے، مطلب یوں کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی ابھی جان چھوڑو بھیا، ابھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آگے بات بتاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں اچھا. مجھے کہتے ہیں کہ ایک سوال کیا مجھے انہوں نے، اور کہا کہ میں آج کل جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں خود ہی اس کو سمجھ رہا ہوں. قرآن پڑھ رہا ہوں اور خود ہی سمجھ رہا ہوں، اور ترجمہ میں بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، تو مجھے آپ تھوڑا مجھے بھی سمجھا دیں. میں نے قرآن پاک کی آیت ہے من کان فی ھذا اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی. ترجمہ کرتا ہوں، من جو کانا ہوگا فی ھذہ اس دنیا میں اعمی اندھا فہو بس وہ فی الاخرۃ آخرت میں بھی اعمی اندھا ہوگا. میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھا دیں کیا ہے. اس نے نا وہ آئیں بائیں شائیں انہوں نے شروع کی. اب وہ آئیں کریں تو میں ان کو وہاں سے بھی روکوں، بائیں کریں تو وہاں سے بھی روک لوں، شائیں کریں تو وہاں سے بھی وہ روک لوں. ٹھیک ہے. پھر میں نے انہیں ایک بات کہی، یہ بات جو ناظرین کے لیے بھی ہے، ہم سب یہ واقعہ میں نے آپ کو اسی مدعے پر لانے کے لیے جو ہے وہ بتایا ہے. انہیں میں نے عرض کی، میں نے کہا دیکھیے، میں نے ان سے پوچھا آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک جو ہے وہ جج ہیں ان کا میں ڈرائیور ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ دیکھیے، آپ نے روڈ کے اوپر سائنس دیکھے ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر بھئی یہ جزاک اللہ خیر شاہ جی، آپ تو بڑے آدمی، کیا لاجواب پین بھی لگایا آپ نے. شاہ صاحب یہ کھل جائے گا گھما کے. شاہ صاحب اچھا شکر، کیا بات ہے شاہ جی، بڑے لوگوں کی پھر بڑی باتیں نا جی. ایک سائن ہے، یہ دیکھیے یہ ایک سائن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ یہ دیکھیں اور یہ سائن آپ دکھا کر مجھ سے پوچھے تو میں کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا جی پی لکھا ہوا ہے، پی کے اوپر گول دارا اور ساتھ میں کٹاس، اس کے اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے اس کے اوپر.
صحیح. لیکن آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کہ یہ سائن ہے نو پارکنگ، یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنی. پھر میں نے کہا چلیں ایک اور سائن کی آپ بات دیں بھی، ہارن بجا ہوا ہے اور ہارن کے اوپر جناب ہارن جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، اس پہ گول دائرہ اور ساتھ میں کیا ہے، کانٹے کا نشان لگا ہوا ہے. تو آپ مجھے دکھا کے پوچھیں گے، مجھے پتہ ہی نہیں ڈرائیونگ کرنا، آپ مجھے مطلب اس کی کوئی معلومات ہے، مجھے پوچھیں گے جی کیا ہے جی یہ، تو میں کیا بولوں گا، میں ہارن بنا کے اس کے اوپر کانٹے گول دائرہ کانٹے کا نشان لگایا ہوا. آپ بولیں گے جی یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہارن بجانا کیا ہے، منع ہے. تو سائنس کی ایک لینگویج ہے اور سائنس کا کیا ہے، ایک مطلب ہے جسے کون جانتا ہے، جسے وہی جانتا ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے، جس نے اسے وہ علم حاصل کیا ہے. میں نے کہا قرآن کریم کے مبارک الفاظ کو بھی اگر آپ دیکھیں، آیات مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں پر فصاحت بلاغت کے اعتبار سے اس میں معانی ہیں، کہیں پر لفظ جو ہے وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہے، کہیں غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہے، کہیں پر مجاز مرسل ہے، کہیں پر استعارہ ہے، اور استعارہ بھی کہیں پر استعارہ بالکنایہ ہے، کہیں پر استعارہ مرشحہ ہے، کہیں پر مطلب تلمیح ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے. لفظ جو ہے وہ صیغہ مفعول کا ہے لیکن یہاں مبنی للفاعل ہے، اور لفظ جو ہے وہ اس میں فاعل کا ہے لیکن مبنی للمفعول ہے. عیشۃ الراضیہ، یہ راضیہ یہ مرضیہ کے معنی میں ہے. یہ کون بتائے گا؟ جس نے علم بلاغت پڑھی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا کہ جی یہاں یہ ہے. تو آپ بالکل اگر آپ اس ڈگر پر نہج پر جانا چاہتے ہیں، رستے کھلے ہوئے ہیں، بلاک نہیں ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو پورا کر کے آپ جب اس پر پہنچیں گے تو پھر آپ درست رستے پر پہنچیں گے. اور اگر خالی رستے میں دائیں بائیں ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، جو آ گیا سو آ گیا. وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. اعلیٰ کیا ہے، حکیم ہے لیکن کیا ہے، نیم ہے، آدھا ہے. نیم کہتے ہیں آدھا، نیم کلو کیا تھا، آدھا کلو. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین، جیسے میں نے تفسیر تعلیم القرآن کی میں نے عرض کیا آپ کو، مفتی محمد قاسم صاحب شیخ الحدیث صاحب تفسیر آپ کی بڑی پیاری یہ تفسیر ہے. اس کا آڈیو کے اندر بھی الحمد عبدالحبیب بھائی ہمیں کر کے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو سنیں اور سمجھیں، جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، بڑی ایک بیسٹ بات ہے. لیکن اگر استدلال اور استنباط کی ڈگر پر پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے اس نگر میں پہنچنا ہے تو بہت سارے ڈگر پر چلیں گے تو پھر جا کے اس نگر میں پہنچیں گے. یہ یاد رکھیں بات. تو یہ ایک جو ہے میں نے یہ بھی آج کل خالد بھائی ہے نا کہ آپ، میں نے کہا دیکھیں آپ جیسے جو ہے وہ اور بہت ساری مثالیں، میں نے کہا دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا دیکھیں میں نے بایو پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بچہ میرا بیمار ہے، میں اسے لے کے ہاسپٹل میں آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ بایو تو کچھ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو مطلب ہمیں بھی اندازہ ہے، پتہ ہے، لیکن کیا ہے، کچھ نہ کچھ پر اعتماد نہیں ہے. جسے پورا پتہ ہے اس کے پاس ہم کیا کریں. اتنے میں کیا ہوا خالد بھائی، میرے بچے کا نام مجھے پکارا گیا، میں نے کہا اچھا بھیا میں چلتا ہوں. یوں ایک جو ہے نا وہ یہ ہوا. تو یہ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہوگا. امیر اہل سنت کا آپ نباز قوم ہے، آپ کا انداز اتنا زبردست ہے، اتنا خوبصورت ہے، اعلیٰ اعلیٰ ہے، اور آپ اتنی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بالکل جو انیشیل سٹیج کے اوپر ہے اس کو بھی بات کیسے پہنچانی ہے، سمجھانی ہے، آپ اس کا بھی فکر فرما رہے ہیں. تو قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے اعتبار سے بھی آپ نے ہمیں نیک اعمال کے اندر انسٹرکشن جو ہے وہ دے رکھی ہیں. 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، روزانہ اس کو پڑھنا ہے. آپ شارٹ تفسیر پڑھنا چاہیں، یہ خزائن العرفان پڑھ لیں، نور العرفان پڑھ لیں، یعنی آپ کو مزہ آ جائے گا. میں یقین مانیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے نور العرفان اگر خرید لیں، یہ بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور جیسے میں نے تعلیم القرآن کا جو ہے ورد کیا، تو تعلیم القرآن کی بھی جو ہے نا وہ کیا ہی بات ہے، آیات کا خلاصہ، احکامات کے حوالے سے، یعنی آپ جو ہمیں چاہیے نا وہ ہمیں کیا ہو جائے گا، مل جائے گا. ایک بندہ ہے کہ جسے کھانا بنانا آتا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے، اسے آپ جو ہے وہ راشن دیں گے تو وہ کیا کرے گا، آپ کو اچھا کھانا بنا کے دے دے گا. اور جسے کھانا بنانا نہیں آتا، جیسے مثال کے طور پر نقیب عارف بھائی کو کھانا بنانا نہیں آتا، یہ میں اب ایسی حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ جی آبزرویشن ہے میری. کیا فرماتے ہیں نقیب عارف بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
ہاں تو ان کو اگر آپ راشن دیں گے تو یہ تو بولیں گے بھیا مجھے تو بنانا نہیں آتا، یہ خود ہی بنا لو، اور وہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اس کا کیا ہے کچھ نہ کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سے کوشش کروں گا صحیح بنا دوں گا کھانا، آپ کھانے کے قابل ہوگا، مزیدار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم نے سیکھا الحمدللہ، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بڑے کھانے پکائے ہیں ہم نے۔ عمر بھائی کو یاد ہوگا، یاد آ رہا ہے؟ جی بالکل یاد آ رہا ہے، کہاں کا یاد آ رہا ہے؟ قلات میں، اللہ میں۔ خالد بھائی کو بھی یاد آ رہا ہوگا؟ جی ہم نے منگوایا تھا آپ کے یہاں سے کھانا، کیا بات ہے جی، بھنڈی بنی تھی ماشاءاللہ، جی بھنڈی بنی تھی، بھنڈیاں بنی، بھنڈی بنی تھی، سبحان اللہ، کیا زبردست سبزی ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، تو ایک بندہ وہ ہے کہ جسے علم ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو سسٹین کر لے گا، اور جس کو نہیں پتا وہ کیا کرے گا، وہ بیچارہ وہ یار مینو پلیٹ سالن دی دو، میں روٹی کھا لاں، بس مجھے یہ کھانے کے لیے دے دیں میں کھا لوں اس کو۔ تو اکثر جو طبقہ ہے عام طور پر تو وہ نہ تو اتنی ایفرٹ کرتا ہے نہ اتنی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے میرے سنت بڑا زبردست انداز گیا، مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ کتابیں جو ہے وہ شائع کر کے ہمیں دے رہا ہے، تو آپ وہ خریدیں پڑھیں، تو آپ کی انشاءاللہ علمی پیاس کیا ہوگی، اللہ کی رحمت سے پوری ہوگی۔ اور باقی اگر آپ کو مزید غواص بننا ہے، مزید غواص اگر آپ کو بننا ہے، تیرنے والا ایک ہوتا ہے خالی تیرنے والے، خالد بھائی میں نے یہ ایک جو ہے وہ یہ سمندری فیلڈ سے وابستہ ایک بڑے ذہین اور زیرک آدمی سے جو ہے نا وہ کچھ سیٹنگ جو ہے وہ کی ان کے ساتھ، تو مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر تیرے سمندر میں کیا رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں۔ یعنی آپ جس طرح کھڑے ہیں نا، ہم باہر کھڑے ہیں، ہم خشکی کے اوپر کھڑے ہیں، ایسے کیا ہیں یہ پانی کے اندر موجود ہیں، نہ ڈوب رہے ہیں، نہ کچھ اور ہو رہا ہے، نہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہیں، موجود ہیں اس میں۔ اب بندہ بولے یار یہ ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، تو ذرا جا کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ صحیح، کیا ہے پروسیس میں سے گزر کے جانا ہے۔ تو اگر آپ کو مزید آگے آنا ہے، جامعۃ المدینہ اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، آپ آئیں پڑھیں، اور جو اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہاں سے گزر کر کے آئیں، انشاءاللہ الکریم دریچے آپ کے اوپر کیا ہے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن پاک ہے تو اس کو اپنی طرف سے معنی بیان کرنا، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محفوظ فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان کو میں نے یہ بھی جو ہے نا وہ اس طرف لانا تھا، لیکن وہ نام آ گیا میرا، تو میں پھر اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اپنی طرف سے بنا کے مت بیان کریں، جو ہے وہی ہمارا کام کیا ہے، اسی کو بیان کرنا، اس میں انوینشن کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پہلے نمبر پہ تو پڑھنا درست آنا چاہیے، اگلی منزلیں تو کیا ہیں، پھر آپ جتنا آگے شہد ڈالیں گے اتنا کیا ہوگا، میٹھا ہوتا چلے گا۔ مفسر تو وہ ہے نا جو قرآن میں موجود معانی اور مفاہیم کو کھول رہا ہے، وہ تو نہیں ہے جو اس میں کچھ نیا ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جی بالکل، وہ تو بالکل غلط کر رہا ہے۔ تو اس کیٹیگری کو دیکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات کہوں خالد، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ نکل جائے گا ورنہ بات آگے نکل جائے گی۔ جس بندے کو ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ کیا آیات کا معنی مضمون بیان کرے گا۔ ما سیک الکلام لاجلی ہی، یہ کیا ہوتا ہے، عبارت النص ہوتا ہے۔ اچھا میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کو، ہم نے بھی جو پڑھا ہوا ہے میں وہی آپ کو جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اس کی ڈیپ میں جانا ہے، موتی تلاش کرنا ہے، تو سمندر کی گہرائی میں جانا، تہ میں جانا پڑے گا۔ بلبلا اوپر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ جی خالد بھائی بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور ان سے بہتر قرآن سکھانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ جی افضل کتاب ہے، کلام الہی ہے، تو اس کو سیکھنے والے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی سورت سیکھ رہے تھے، جب وہ سورت مکمل ہوئی نا، حالانکہ قرآن عربی میں، نبی پاک علیہ السلام عربی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کر سیکھ رہے ہیں، وہ بھی عربی بولنے والے، لیکن اس کے باوجود سیکھ رہے ہیں تو کیا سیکھ رہے ہیں؟ عربی تو وہ ہے جو ماں کی گود میں ہی بولنا سیکھ لی تھی، تو اب کیا سیکھا جا رہا ہے؟ وہی معانی اور مفاہیم ہی سیکھے جا رہے ہیں۔ یہاں مراد الہی کیا ہے اس کو جانا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورت کمپلیٹ ہوئی
تو اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو اپنے گھر بلا کر اس خوشی میں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک سورت مکمل سیکھ لی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کا اہتمام کیا۔ یہاں تو ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید سے کچھ حاصل ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب نعمت مل جائے تو شکرانے میں کھانا کھلانا یا اس طرح کا اہتمام کرنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو مل رہی ہے کہ اتنے بڑے افراد، اتنے پاکیزہ دلوں والے، اس کے باوجود عربی پر قادر افراد، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کا مفہوم ان پر واضح نہیں ہوا تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، مجھے بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، یہ بتائیے کیا مطلب ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس روانہ کر رہے ہیں کہ یار مجھے تو صحیح علم نہیں ہے، دوسرے سے پوچھ لیں، دوسرے سے پوچھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مراد الہی کو خود سے بیان کرنے میں احتیاط کرنا ہے کہ میں کیسے بیان کر دوں۔ حتیٰ کہ جو سائل ہوتا ہے، سوال کرنے والا ہوتا ہے قرآن کی آیت کے بارے میں، وہ یہ پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچتا کہ صحابہ اسے کہتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ اس کا مطلب اب کوئی نہیں بتا سکتا، مولا کائنات کے علاوہ اب کوئی نہیں بتا سکتا، اب وہاں چلے جاؤ۔ یہ آخری دروازے ہیں، یہ اس امت کے وہ افراد ہیں جنہیں علم تفسیر سب سے زیادہ آتا ہے، تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ بتائیں گے، وہ عالم ہے تو وہ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ بندے کے لیے اگر وہ مفاہیم، معانی اور مضامین سمجھنا چاہتا ہے تو پھر باقاعدہ اس کو طالب علم بن کر اساتذہ کی ہی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے۔ درست فرمایا خالد خود سے نہیں کیا جائے۔ جی درست فرمایا۔ اور آپ دیکھیں خالد بھائی، اگر بندہ 2 کتابیں پڑھ کے، جیسے میں ڈاکٹری کی 2 کتابیں پڑھ کے کلینک کھول کے بندہ بیٹھ جائے، اس پہ پنشمنٹ ہے۔ بندے یار بھی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں منہ چک کے تھوڑی آگے بھائی میں نے بھی کتاب پڑھی، آپ ٹیسٹ میرا لے لیں۔ وہ سب سے پہلے آپ کو بولے گا بھائی ڈگری آپ کی ہے۔ جعلی ڈاکٹر جو ہوتا ہے، اصلی اور جعلی میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے۔ جس نے پڑھا ہوا پورا پڑھ کے آیا وہ کیا اصلی ڈاکٹر ہے؟ جو بیچ میں تھے، جس نے ٹلا مار دیا، یوں لفظ بولتے ہیں، وہ پھر اس کو کیا بولیں گے؟ یا بھاگ گیا بیچ میں سے، یا خالی 2 کتابیں پڑھ کے کلینک کھولی، اس کو پکڑ لیں گے اس کو۔ تو کیا اس کو ڈاکٹر بننے سے روک رہے ہیں؟ ڈاکٹر بننے سے نہیں روک رہے، اسے کہہ رہے ہیں آپ طریقہ فالو کر کے آئیں، یہاں سے گزر کے آئیں۔ رستہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو اس رستے سے گزر کر آنا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح ہماری جب رہنمائی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے معاذ اللہ روک رہے ہیں، سمجھنے سے روک رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، اس منزل پر آنا ہے تو اس رستے سے گزر کر آنا ہے۔ اس رستے سے گزر کر نہیں آئیں گے تو اس منزل تک جس پر آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب پھر آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اب کیا ہو گیا، بہت پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ جی یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سکھایا ہے۔ یقیناً قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب بھی ہمیں ملتی ہے، قرآن پاک ضرور پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر جو علماء اہل سنت نے کی ہے اس کے مطابق پڑھیں۔ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جو خود سے کچھ بیچ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان نادانوں کے لیے میں نادانی کہوں گا، ان کو جو قرآن میں خود ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہیں، جیسے ابھی خالد بھائی نے بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترتا ہے عرب میں، عرب کے رہنے والوں میں، اور وہ عربی کہ جو فصیح و بلیغ زبان بولنے والے ہیں، ان کی عربی ایسی کہ وہ اگر ایک لفظ مثال کے طور پر کسی کے آنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں تو اگلی مرتبہ وہ یہ والا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی اور استعمال کرتے ہیں، اس کے اگلی مرتبہ پھر کوئی اور استعمال۔ الفاظ کا ذخیرہ اس قدر زیادہ ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کو ڈاکو نے پکڑ لیا، جیسے مارنے لگے کہا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بس میں یہ شعر چاہتا ہوں، یہ شعر میرے گھر والوں کو سنا دو۔ تو انہوں نے شعر سنایا، کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم تمہارا یہ شعر گھر پہنچا دیں گے۔ انہوں نے مار دیا اس کو۔ جیسے ہی وہ دروازے پہ پہنچا، وہ ڈاکو جو تھے دروازے پہ دستک دی تو وہ شعر سنایا۔ ان بچوں نے کہا، شور مچا دیا، کہا اس کو پکڑ لو کہ یہ ہمارے والد کا قاتل ہے۔ اس شعر کا مطلب ان کو نہیں پتا چلا، لیکن اس کے اسرار کیا تھے بچوں کو بھی جانتے تھے، یعنی اتنے فصیح و بلیغ تھے، اتنے فصیح و بلیغ۔
لیکن ان کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور انہیں بھی سکھانے کے لیے آئے جو خالصتاً عربی ہیں. اور پھر قرآن ایسا ہے کہ جب وہ بڑے بڑے شعراء کعبے کے ساتھ اپنے اشعار لکھا کرتے تھے، جب سورہ کوثر کو لگایا گیا انہوں نے بھی اپنے اشعار توڑ دیے، ہٹا لیے. انہوں نے کہا کہ اس سے آگے ہماری ہذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ جتنی ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کے فصاحت کے اپنے معنی ہیں، بلاغت کے کیا ہے اپنے معنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ نالج حاصل کریں گے تو پھر آپ پر کیا ہے یہ کھلتا رہے گا. جیسے میں ابھی بات بولوں، ایڈنین، گوانین، سائٹوسین اینڈ تھایامین، سن لیا آپ نے، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، یہاں پہ سن لیا جی. کیونکہ جو جس کو بایو جس نے پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. یہ ڈی این اے چین ہوتی ہے نا، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. صحیح. اور ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرپل کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے ان کا آپس میں. تو کوولنٹ بانڈ ہے یہ آپ سن رہے ہیں. یہ کوولنٹ بانڈ کیا ہے؟ جس نے کیمسٹری پڑھ رکھی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ کوولنٹ بانڈ کیا ہے اور آیونک بانڈ کیا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو سیکھنا پڑتا. قرآن پاک میں نے بولے خود سے ہی میں سیکھ لوں، خود سے ہی آپ بولے میں خود سے ہی سیکھ لوں، تو پھر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے کیوں بھیجا؟ بھی خود ہی سیکھ سکتے تھے، ضرورت نہیں تھی معلم کی. حضور کیوں فرما رہے ہیں بعثت معلما؟ تو معلم کی ضرورت تو ہے، سکھانے والے کی ضرورت تو ہے. یہ بات وہی ہے، میں اس کو مختصر کروں کہ اگر جو ہے وہ اس منزل پر پہنچنا ہے تو آپ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ فالو کر کے پھر جو ہے وہ آئیں. اور اگر طریقہ کار فالو نہیں کرنا تو پھر جو میرے سنت بتا رہے ہیں یہ بہترین نجات والی، عافیت والی، سلامتی والی جو ہے وہ راہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ آپ پڑھیں. کنز العرفان جو ہے اس کو پڑھ لیں، کنز الایمان کو جو ہے وہ آپ پڑھیں، دسیسات الجنان کو پڑھیں، تعلیم القرآن کو پڑھیں، اور اس کے مطابق جو ہے پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ خیر کیا ہے ملتی چلی جائے گی. موضوع کو ہم جو ہے وہ ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں، ناظرین کی کالز کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم سیکھنے والا، سکھانے والا نبی پاک کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ بہترین ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سیکھنے والا اور سکھانے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا اللہ ہمیں بنائے، اور آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. کالز لیتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. جی طہارت تار اسلام آباد سے کھلے عام صلی اللہ چل رہا تھا. یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات ہم نیکی کی طرف آتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے 1 ماہ کے اعتکاف ہوتے ہیں، 10 دن کے، پھر کوئی کورسز کیے جاتے ہیں، مدنی قافلے آنا جانا، تو اس کو مینٹین کیسے، استقامت کیسے مل سکتی ہے؟ کہ بعض اوقات بہت اچھا بندہ چل رہا ہوتا ہے نیکو کے ساتھ ہی اور بیچ میں بریک آ جاتی ہے، اس میں اگر مبلغین رہنمائی فرما دیں. ہرڈل ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دور کرتے ہیں. تو جو رکاوٹ آئی ہے اسے دور کر لیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ اپنا کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو جوڑ لیں. ویسے اسکیجول اگر بنا لیا جائے تو یہ پھر بڑی سہولت رہتی ہے. امیر سنت کو آپ دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ جیسے کہتا ہے میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا تو آپ فرماتے ہیں تاریخ بتا دیں کب سفر کریں گے. تو تاریخ اگر بندہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جب آپ تاریخ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس میں سفر کرنا ہے تو پھر سفر ہو جاتا ہے. اور اگر خالی بندہ یہ سوچتا رہے یار سفر کرنا ہے، آپ عمر بھائی مدنی قافلے میں جانا ہے یار، خالد بھائی مدنی قافلے میں جانا ہے یار، ثاقب شاہ مدنی قافلے میں چلتے ہیں، شاہ جی نقیب عارف بھائی مدنی قافلے میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، بغداد شریف کا قافلہ بناتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو چلیں ایک الگ بات ہے. مدنی ہم تو ابھی تو مدنی قافلے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، سنتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، سنتوں بڑا سفر ہو، اور ڈیسٹینیشن بھی میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت بھی ہو. ہم اللہ اکبر، یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ہم سفر کر رہے تھے. کس سفر میں تھے یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات مجھے یاد رہ گئی. یہ غالباً یہ بولان کی پہاڑیوں میں سے ہم جو ہے گزر رہے تھے. تو نماز پڑھنے کے لیے ہم خالد بھائی ایک جگہ پر جو ہے وہ وہاں رکے. چھوٹی سی مسجد تھی، پانی کی ٹنکی کا ادھر نظام تھا، یعنی انہوں نے ایک سسٹم وہاں بنایا ہوا، پانی اویلیبل تھا ادھر وہاں پر. تو مسجد بھی اتنی سی تھی، یعنی آپ اس میں کوئی 5-7 بندے جو ہیں اس میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس کا اندر جو تھا وہ یہ تھا، اور باہر تھوڑا سا اس کا تھوڑا صحن بھی تھا. وہاں جو ہے وہ ایک بندے نے ایک بات ہمیں بتائی. تو جب نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے تو سے گفتگو ہوئی، سلام دعا ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے جو ہے وہ ایک علاقہ ہے،
تو وہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جو ہے دفن کیا گیا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنازہ پڑھنے والا بندہ ملا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بغیر جنازہ پڑھی دفن کر دیا گیا۔ یعنی الٹریسی کا یہ حال ہے، دینی تعلیم سے دوری کا یہ عالم ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ ایسی جگہوں پر مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کیا جائے تاکہ بندہ ان کو علم دین جو ہے وہ سکھائے۔ وہاں پر الحمدللہ پھر ہمارے ساتھ وہ شعبہ کورسز کے جو اسلام بھائی تھے وہ بھی تھے، تو پھر وہاں پر یہ ایک سلسلہ کار آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم یہاں پر ایک جو ہے نا وہ مسجد دیکھتے ہیں کہ جو ایک ریلائبل جو ہے وہ جگہ ہو، تو وہاں پر کیا ہے عاشقان رسول کے لیے کھانے کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ علاقوں سے بلا کر کے وہاں پر جو ہے وہ جمع کر کے کیا کیا جائے، ان کو فضان نماز کورس جو ہے وہ کرایا جائے، 7 دن کا فضان نماز کورس کریں، اور یوں اس طرح سے یہ کفن دفن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اسی کے کھانا بھی کھلائیں ان کو اور یہ سکھائیں، اور تاکہ ان کو خود کفیل بنا دیں، شرائط پر پورا اتریں، اور جو ہے وہ نماز جنازہ بھی کم از کم پڑھیں پڑھائیں، اور یوں اس طرح سے اپنے مردوں کو دفنائیں۔ یہ یعنی یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ یہ یوں بولیں کہ جو میں نے خود بات سنی ہے وہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں بعض اوقات یار ادھر جائیں گے کیسے رہیں گے کیا ہوگا، وقت گزرنا ہوتا ہے وہ گزر جاتا۔ ہم نے بہت سفر کیا ہے بلوچستان میں بھی اللہ کی رحمت سے، کم سفر جو ہے وہ نہیں کیا۔ تھانہ سارونا، نقیب عارف بھائی، تھانہ سارونا، اور پھر تھانہ سارونا سے آگے مزید اور آگے، کیا صاحب مزید اور آگے، ایک تو مزید اوپر سے اور پھر ساتھ میں آگے، اب آپ اندازہ لگائیں کتنا آگے ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ رحمت فرمائے۔ وہ بھی پوری ایک داستان ہے وہ جو ہم سفر کر کے پہنچے تھے۔ وہ ایک ہی بس تھی جس میں بکریاں بھی اسی میں ہیں، تو جو ہے نا بندے بھی اسی میں ہیں، تو سبزیاں بھی اسی میں ہیں، تو مطلب جو کچھ ہے جس نے تھانہ سرونا جانا ہے وہ کیا آ جائے بس میں آ جائے، اور بس بھی ایسی خالد بھائی، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کیا اچھا گئے تو ہم کیسے گئے؟ ہم تو جو اوپن ٹرک ہوتا نا اس کے پیچھے بیٹھ کے گئے تھے، عید الاضحیٰ کے دن تھے اور کوئی وہ تھا نہیں سلسلہ ادھر جانے کا، تو ہم وہاں ایک ہوٹل تھا جہاں ٹرک رکتے تھے، تو اسی مسجد میں پھر ہم نے 3 دن گزارے۔ اچھا ہم نے پھر ذہن بنا لیا کہ ہم تو آگے جانے کے لیے گاڑی بس تو ملنی نہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بس تھی جو جاتی تھی، تو پھر یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2006 کی۔ تو پھر وہ کیا ہوا، وہاں سے پھر وہ جو ایک ٹرک تھا وہ آ کے وہاں جناب رکا، تو مجھے جو ہے ہمارے میرے قافلہ تھے حاجی نعمان تاری، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ذرا جو ہے نا وہ پوچھ کر آئیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے ٹرک۔ تو وہ سے ہم واپس آنے کے لیے کھڑے، مزے کی بات ہے ہمیں کو واپس آنے کے لیے بھی جگہ وہ گاڑی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی کہ ہم اس میں بیٹھ کے کیا ہو، کم از کم ہب چوکی ہی آ جائیں۔ ہب چوکی سے ہم کیا تھے کافی آگے نکل گئے تھے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ پھر وہ جناب وہ اوپن ٹرک تھا، اس پر جو ہے وہ ہم شاہ صاحب بیٹھے، اور اب وہ ٹرک جو ہے نا اوپن ٹرک پر کبھی آپ بیٹھے پیچھے سے بالکل اوپن ہوتا ہے نہیں، خالد بھائی آپ بیٹھے جی، اب دیکھیں حساب لگائیں کتنا مشکل کام ہے، بالکل ہے، اور وہ بھی پہاڑی علاقہ اور نہ ہموار رستہ ہو، تو پھر معاملہ کیا ہے مزید براں ہے، یعنی ادھر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے آپ پکڑ کے کیا ہے آپ بیٹھ جائیں۔ پھر کیا ہوا آگے، انہوں نے جناب وہ کچھ ریت کیا کی وہ ٹرک کے اوپر انہوں نے لوڈ کی تاکہ یہ آگے پہاڑ پر کیا ہے یہ اچھلے نہیں، وہ ریت انہوں نے اوپر جو ہے وہ لوڈ کر دی، اور پھر اس کے اوپر کافی سارا پانی ڈالا انہوں نے تاکہ ریت اڑ کے آنکھوں میں نہ پڑے۔ بہرحال پانی نے کب تک ساتھ دینا تھا، اب جناب ہم ٹرک کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، اور پھر ریت اڑنا شروع ہوئی، اور کیا جو ہے وہ جی شاہ جی مٹی کر گئی، مٹی کر گئی، اللہ نہیں ویسے مدنی قافلوں میں ایسی مشکلات آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ دیکھیے شاہ صاحب جب آپ کو کسی ایسی علاقے میں پہنچنا ہے جہاں آپ کو علم کی شمع جو ہے وہ کیا ہے جلانی ہے، تو آپ دیکھیے کہ میں نے وہی بات کی نا، آپ کو پروسیس میں سے کیا ہوگا گزرنا پڑے گا۔ تو یہی اگر آپ کو جیسے یہ ادھر جانا ہے دراجی جانا ہے، تو یہاں سے آپ نکلیں 2 منٹ میں جناب آپ کو، مطلب نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے جی نارملی ایسا نہیں ہوتا، مدنی قافلے میں ایسا نہ ہو کہ ہم خوف میں ہی آ جائیں گے یار، نہیں خوف والی کیا بات ہے اس میں، خوف کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مدنی قافلے کی جو بہار ہے وہ مجھے پورے 12 ماہ میں نصیب نہیں ہوئی شاید، واہ 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 واہ، میں اب کیا بتاؤں ناظرین آپ کو مدنی قافلے کی برکتیں، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو ایک اس کی جو اس کا جو ایک معاملہ تھا
وہ مطلب الگ ہی تھا شاہ صاحب. یہ ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا ایک مطلب وہ ان کی میں کیا لفظ وہ آپ کو مسمرائز کر دیتی ہیں کچھ چیزیں آپ کو. آپ جب اللہ کے نام پر آپ دیکھیں ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میری تو کوئی پھوت نہیں رہتی نا ادھر جن کو میں ملنے جا رہا ہوں, مطلب کوئی ایسا تو معاملہ ہے نہیں بھائی. اللہ رسول کی خاطر جو ہے نا سفر کر رہے ہیں, علم دین سکھانے کے لیے امیر سنت نے ہمیں جو ذہن دیا ہے اس کے لیے جو ہے ہم کر رہے ہیں. تو پھر جب آپ اللہ کے نام پر جب آپ مشقت برداشت کرتے ہیں تو وہاں سے پھر کرم بھی کیا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. ایک مدنی قافلے میں شاہ صاحب ہم نے سفر کیا اور وہاں جو ہے وہ چاول ہی پکاتے تھے. ہم چاول پکا پکا کے میں نے کھلایا اسلام بھائی کو, اور اسلام بھائی اتنے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے پاس آپشن نہیں تھا دوسرا, بھائی خود ہی پکانا ہے تو کیا کرنا ہے, یوں ہی بنانا ہے. ان کے پاس بھی خوشی کے علاوہ آپشن نہیں ہوگا. اللہ چلیں اب یہ تو وہ انہی سے پوچھا جائے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. ہوتا یہ کہ بسا اوقات ایک ہی ڈش ہے. ہاں جی, دکھ میں بھی وہی کھانی ہے, سکھ میں بھی وہی کھانی ہے, لہذا سکھ میں ہی کھا لیں. کیا بات ہے جی. چلے یہ زندگی کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے اور ایک ایکسپیرینس ہے جو مدنی قافلے میں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور جب دینی کاموں کے لیے سفر ہو, دعوت اسلامی کے یوں بولے مدنی قافلے میں سفر ہو, تو پھر بہاروں میں مزید کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں, کال دیتے ہیں. جی میں نصیب اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ والا کلام سنا دیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. مرحبا جی. یہ فرمائش کر رہا ہوں کہ آپ یہ والا نعت شریف وہاں پہ چلائیے کہ اب مدینے سے اللہ کیوں آئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. یا مرحبا, ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے آپ کی. یہ ہمارے جو ہے پٹھان اسلام بھی محسوس ہو رہے ہیں لہجے سے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی میاں والد سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے نعت سنائیے, قربان میں ان کی بخشش پہ. واہ واہ واہ, مرحبا جی. نا سنا دے مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ. اللہ اللہ اللہ, مرحبا جی. حضور میں محمد سرفراز اتاری کر رہا ہوں لاہور سے. حضور ماشاءاللہ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا, ہم سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. حضور ایک نعت کی فرمائش ہے, سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ نعت شریف نہیں ہے, یہ امام علیہ سنت کا ایک کلام ہے جو یوں بولیں کہ بندہ مومن کو خبردار کر رہا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ہوش حواس سلامت رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا ڈاکو یہ آ کر کے ایمان لوٹ کر کے نہ چلا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمر بھائی سے کچھ کلام سن لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. قرآن ملا ان کے صدقے,
صدقے رحمان میرا ان کے صدقے کو کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب
لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا یا مرحبا ماشاء اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو حضرت مولانا احمد رضا تاری مدنی بھائی کا ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں. شفقت مصطفیٰ مرحبا مرحبا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقتیں عنایتیں اور رحمتیں سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں معلوم ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کس قدر شفیق رحیم اور رؤوف تھے. ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں جس میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں بھی اپنی امت کا کتنا خیال رکھا اور کس قدر شفقت اپنی خلوت و جلوت کی دعاؤں میں اپنی امت کے حق میں فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں اسے مروی کیا گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے. 3 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے. میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی. کیا عرض کیا؟ اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. یہ 2 سوال جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی اپنے رب سے مانگ لیے. تیسرا سوال اس کے بارے میں نبی پاک خود ارشاد فرماتے ہیں فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ. تیسرے کے بارے میں فرمایا تیسری عرض اور تیسرا سوال جو میں نے خدا سے کرنا ہے
वो तीसरी अर्ज के बारे में फरमाया, तीसरी अर्ज उस दिन के लिए उठा रखी है, महफूज कर ली है, जिसमें मखलूक इलाही मेरी तरफ नियाजमंद होगी, यानी मुझ मुस्तफ़ा की तरफ नियाजमंद होगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के खलील और खुदा के दोस्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मेरे नियाजमंद होंगे। यानी ये 3 दुआएं थी जिनमें से 2 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब फरमा ली, और एक दुआ को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उस दिन के लिए महफूज कर लिया कि जिस दिन सब मेरे मोहताज और मेरे नियाजमंद होंगे, हत्ता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मेरे नियाजमंद होंगे। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदाई के बख्शिश में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शान को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मावा शुमा तो क्या कि खलीले जलील को, मावा शुमा तो क्या कि खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है। यानी मेरी और तुम्हारी हैसियत क्या है, यानी मावा शुमा तो क्या कि खलीले जलील को, जो अल्लाह तबारक व तआला जो रब्बे जलील है, जो उनका खलील यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कल तो तुम उनको भी देखोगे कि कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस चीज के नियाजमंद होंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर नजर रहमत और नजर शफकत फरमाएं। इस हदीस मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दुआएं फरमाई, जो 2 दुआएं की वो भी अपनी उम्मत के हक में फरमाई, और जिस एक दुआ को महफूज फरमाया वो दुआ भी अपनी इस गुनाहगार उम्मत के लिए महफूज करी। इस हदीस मुबारक से पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के मामले के अंदर किस कदर शफीक हैं। यहाँ पर मैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक इक्तिबास, आपका एक पैराग्राफ जिसको मैं यहाँ पर नकल करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक के तहत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, फरमाया कि ए गुनाहगाराने उम्मत, क्या तुमने अपने मालिक व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये कमाल रअफत व रहमत अपने हाल पर न देखी कि बारगाहे इलाही अज़्ज़ा व जल्ला से 3 सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिले कि जो चाहो मांग लो अता होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनमें से कोई सवाल अपनी जाते पाक के लिए ना रखा, सब तुम्हारे ही काम में सरफ फरमा दिए। 2 सवाल दुनिया में किए, वो भी तुम्हारे ही वास्ते। तीसरा आखिरत को उठा रखा, वो तुम्हारी उस अजीम हाजत के वास्ते जब उस मेहरबान मौला रऊफ और रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई काम आने वाला, बिगड़ी बनाने वाला ना होगा। कसम उसकी जिसने उन्हें आप पर मेहरबान किया, हरगिज हरगिज, ये जुमला गौर करने वाला है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हरगिज हरगिज कोई माँ अपने अजीज प्यारे इकलौते बेटे पर जिनहार यानी कभी भी इतनी मेहरबान नहीं जिस कदर वो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक उम्मती पर मेहरबान है। यानी कोई माँ अपने इकलौते बेटे से भी उतना प्यार नहीं करती जितना सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने एक एक गुनाहगार उम्मती से फरमाते हैं। यानी नबी पाक की जो मोहब्बत अपने उम्मती से है वो माँ अपने इकलौते बेटे से भी वैसी नहीं करती। तो ये शफकत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो वो अपनी उम्मतियों से फरमाते थे कि अपनी दुआओं में कि जो खास अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें इख्तियार दिया कि जो चाहो मुस्तफ़ा मांग लो, उन दुआओं के अंदर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गुनाहगार उम्मत को याद रखा। ये शफकत है, ये रहमत है, ये मोहब्बत है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो वो अपनी उम्मत से फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरावर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरकत से हमें भी शफकत करने वाला, मेहरबानी करने वाला अल्लाह करीम बनाए। और मदनी काफिले का इतना जिक्र हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको सुनाता हूँ। सुन्नत सीखने के लिए सफ़र करना, नेकी की दावत के लिए सफ़र करना। आका करीम ने फरमाया, खयार उम्मती मन दआ इलल्लाह तआला वहब्बबा इबादहु इलैहि। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग जो है वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं और अल्लाह करीम के बंदों को उसकी जानिब जो है वो मुतवज्जे करें और मोहब्बत उसके दिल में जो है उसकी दिलाएं।
یعنی اللہ کے بندوں کے دل میں اللہ کریم کی محبت پیدا کرنے والے لوگ، یہ کیا ہیں؟ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ ترغیبیں پہلے کافی جو ہے وہ عرض کی جا چکی ہیں اس عنوان پر، اور آگے میں چاہوں گا نقیب عارف بھائی ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی آئیں۔ یہ بھی جو ہے وہ ضرورت تو ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، کیا فرمائیں گے اس روایت کے تحت؟ ترجمہ بھی بتا دیں اس کا، پھر آگے معنی۔ تم میں بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے، سلام عام کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا جاتا ہے تم میں بہتر کون، خیر الناس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق جواب ارشاد فرماتے۔ تو آج کے دور میں تو ویسے ہی اس کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور بہت سے لوگ مہنگائی سے بھی پریشان ہیں۔ تو اگر ہم 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک کو تو کھلا سکتے ہیں، یا مرحبا۔ اگر ہم زیادہ نہیں تو کچھ تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کا سہارا بن کے جینے میں ایک الگ مزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین ہے وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو اس میں دونوں ہی باتیں بڑی خوبصورت فرمائیں، کھانا کھلانا بھی اور سلام عام کرنا بھی، سلام کا جواب دینا بھی۔ ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، اور حضور نے فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ سلام عام کرو گے تو سلامتی عام ہو جائے گی، لوگوں میں سلام کا رجحان ہوگا۔ ہم اغیار کے طریقے پہ چلنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ہی دین کو فالو کریں اور دینی احکام کو دیکھیں تو ایک دعاؤں والا ماحول ہے۔ جیسے سلام کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والے کی عزت، مال، جان میری طرف سے محفوظ ہے۔ جیسے ایک بادشاہ کے پاس مجرم کو لایا گیا، ہارون الرشید، تو اس سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سے میرا سلام کلام ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ جب وہ گیا السلام علیکم، بادشاہ نے وعلیکم السلام، تو کہا مجھے چھوڑ دو۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام، تمہارا جان بھی مال بھی سب محفوظ ہے، مجھے اب کیوں سزا دیتے ہو؟ تو بادشاہ مسکرا پڑا، اس نے کہا کہ اس کو میری طرف سے چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ تو اب ہم اس نیت سے اور اس تصور سے لوگوں کو سلام کریں، جواب دیں، خالی زبانی کلامی نہیں کہ دل تو نہیں مل رہا اگلے کے ساتھ، لیکن زبان سے ہم سلام کر رہے ہیں۔ سلام اس انداز سے کریں اور سلام کے مطلب کو سمجھ کے، اور معاشرے میں سلامتی پھیلے کہ مجھ سے دوسرے کو فائدہ ہی ہو، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مرحبا مرحبا، بڑی خوبصورت بات کی۔ کھانا کھلانے والے کو بھی یہاں پر کیا ہے؟ بہترین فرد قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات ہے خالد بھائی کہنے والے نے کہی ہے، 2 قسم کے افراد ہیں، ایک وہ ہیں جو کھا رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کھلا رہے ہیں۔ کھلانے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ کھلا ہی رہا ہے، اور کھانے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ کھا ہی رہا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، کھانے والوں میں رکھنا ہے یا کھلانے والوں میں رکھنا ہے۔ خالد بھی کیا کہیں گے اس پر؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انداز یہ رہا کہ کھلایا بھی کرتے تھے اور کھلانے والا بنایا بھی کرتے تھے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا۔ اور آپ دیکھیے کئی مرتبہ روایتوں میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ کوئی شخص آیا جس کو کھانے کی ضرورت تھی، جس کو کپڑوں کی نیڈ تھی، عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی ہی چادر عطا فرما دی۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اپنے گھر والوں میں پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ پھر کوئی مسافر آ رہا ہے تو اسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے کر رہے ہیں کہ اس کا پیٹ بھر دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت اصحاب صفہ جو ہیں
चबूतरे वाले साहबा नबी पाक अलैहिस्सलाम के, वो साहबा जो हुजूर की बारगाह में हाजिर रहने को हर वक्त तैयार यूं रहते थे कि बस जब हुजूर बुला लें तो हम दीन सीखने के लिए फौरन पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें दीन भी सिखाया करते, और जब रात का वक्त होता ना, खाने का टाइम होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को अपने दीगर असहाब में तकसीम फरमा देते। हुजूर फरमाते कि इनको ले जाओ और अपने घरों में ले जाकर खाना खिलाओ। तो कोई एक सहाबी को ले जाता, कोई 2 को ले जाता, कोई 3 को ले जाता, जिसकी जैसे गुंजाइश होती वो वैसे साहबे कराम अलैहि रिज़वान को ले जाता और उनके खाने का एहतमाम करता। हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ रोजाना रात 80 सहाबा कराम को ले जाया करते थे। मैं कुर्बान असहाब सुफ़ा में से 80 अफराद ये ले जाते और इनके खाने का एहतमाम किया करते। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इरशाद फरमाता है, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जन्नतियों की एक निशानी को बयान किया गया, एक अलामत को बयान किया गया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मोहब्बत ही में खाना खिलाया जाए, बल्कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के बेहतरीन अफराद वो हैं जी जो दूसरों को खाना खिलाएं और इस तरह खिलाएं कि उस खिलाने में ना किसी को सुनाने की नीयत हो, ना किसी को दिखाने की नीयत। या मरहबा, सिर्फ लिवजहिल्लाह काम किए जाए। क्या बात। खिला रहे हैं तो किस लिए खिला रहे हैं? अल्लाह राजी हो जाए। किसी को पिला रहे हैं इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। वो बात है ना कि जिसका अमल हो बेगरज, उसकी जजा कुछ और है। वाह वाह, तो अला हुब्बिही वाला जो माना है ना, सुभान अल्लाह, ये मेरी समझ ही आती है कि ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल इसकी फीलिंग्स अता फरमाए, आमीन आमीन, एहसास अता फरमाए, वो मिल जाए तो मजा ही तो बाला है। मरहबा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर वो है कि जिसे देर से गुस्सा आए और जल्दी खत्म हो जाए। गुस्से के मामले में भी जरा कंट्रोल करें, वरना गुस्सा क्या करता है, ये एक पूरा मजमून है और एक लंबा इस पर प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है। थोड़े से गुस्से और एग्रेशन में आकर के कोई इकदाम किया और बंदा अब क्या है, जेल में सड़ रहा है। अल्लाह आप सब पर रहमत फरमाए। और जो बेहतरीन लोग जिन्हें नबी पाक ने फरमाया है, अल्लाह हमें ये अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो अच्छी आदात हैं, जो अच्छे अखलाक हैं, इनको ज़िंदगी में शामिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए अल्लाह पाक हमें दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल से बसा रहने की सारत नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बंदों को बेनिबाओ, हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम मुझको सरा हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कोशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते